شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اللہ رب العزت نے جس ہستی کو اپنے محبوب کا سب سے قریبی رفیق اور یار غار بنانا تھا اسے تمام اوصاف حسنہ کا جامع بنایا۔ اللہ رب العزت نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں دیگر اوصاف میں نمایاں مقام عطا فرمایا وہاں وصف سخاوت میں بھی اعلیٰ وارفہ مرتبے سے نوازا۔ سیدنا ابو بکر صدیق نے اسلام کے دامن سے وابستہ ہوتے ساتھ ہی اپنا مال راہ خدا میں خرچ کرنا شروع کر دیا۔ آپ ایک مالدار تاجر تھے۔ جس وقت آپ نے اسلام قبول کیا اس وقت آپ کے پاس 40,000 درہم تھے، جبکہ ہجرت کے وقت صرف 5,000 درہم باقی رہ گئے تھے۔ 5,000 درہم کے علاوہ باقی سارے پیسے آپ نے اسلام اور مسلمانوں کی خدمت میں صرف کر دیے۔ آپ نے اسلام قبول کرنے کے بعد 7 ایسے غلاموں کو خرید کر آزاد کیا جنہیں صرف ان کے مسلمان ہونے کی وجہ سے ظلم و ستم کا نشانہ بنایا جاتا تھا۔ ان غلاموں میں حضرت بلال حبشی بھی شامل ہیں۔ آپ نے حضرت بلال حبشی کو ایک بھاری رقم 5 اوقیہ تقریباً 32 تولہ سونے کے بدلے میں خریدا۔ جب آپ نے حضرت بلال حبشی کو اتنی بھاری رقم کے بدلے خرید کر آزاد کیا تو کفار آپ کی اس سخاوت پر یہ اعتراض کرنے لگے کہ شاید آپ پر حضرت بلال حبشی کا پہلے کوئی احسان ہے جس کا بدلہ آپ نے انہیں آزاد کر کے چکایا ہے۔ جب کفار نے یہ اعتراض کیا تو اللہ تعالی نے آپ کے اخلاص کی گواہی میں قرآن کی آیت نازل فرما دی۔ ارشاد فرمایا، اور جو سب سے بڑا متقی ہے وہ اس جہنم سے دور رکھا جائے گا جو اپنا مال دیتا ہے تاکہ پاک ہو، اس پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا بدلہ اتارتا ہو، بلکہ وہ تو اپنے بلند رب کی رضا کے حصول کے لیے دیتا ہے اور عنقریب وہ راضی ہو جائے گا۔ ان آیات سے واضح ہے کہ سیدنا صدیق اکبر کا رب کی راہ میں مال خرچ کرنا اور خود سخا کا مظاہرہ کرنا رب کو کتنا پسند ہے۔ آپ کی علمیت اور خلوص پر اعتراض کفار نے کیا اور آپ کی طرف سے جواب خود رب کریم نے دیا اور واضح فرما دیا کہ آپ پر کسی کا کوئی احسان نہیں ہے جس کا آپ نے بدلہ اتارا ہو، بلکہ یہ ساری سخاوت تو آپ حصول رضائے الہی کے لیے کرتے ہیں۔ اس ہستی کی عظمت و مقام کا اندازہ کون لگا سکتا ہے کہ خالق کائنات جس کے اخلاص کی گواہی بھی دے اور اس کی طرف سے کفار کو جواب بھی دے۔ جب غزوہ تبوک کے موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو راہ خدا میں مال پیش کرنے کا حکم دیا تو تمام صحابہ نے حسب توفیق اسلامی لشکر کی مالی معاونت کی۔ اس موقع پر سیدنا ابو بکر صدیق نے جس طرح سے سخاوت و فیاضی کا مظاہرہ کیا اس کی مثال تاریخ عالم میں نہیں ملتی۔ آئیے سخاوت صدیقی کا واقعہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی زبانی سنتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق سے مروی ہے کہ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ دینے کا حکم دیا۔ اس حکم کی تعمیل کے لیے میرے پاس کافی مال تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا کہ اگر میں ابو بکر صدیق سے کبھی سبقت لے جا سکتا ہوں تو آج کا دن ہی وہ دن ہے جس میں سبقت لے جا سکتا ہوں۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ میں اپنا نفس مال لے کر حاضر خدمت ہوا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ میں نے عرض کی، جتنا لے آیا ہوں اتنا ہی ان کے لیے چھوڑ آیا ہوں۔ اتنے میں یار غار رسول حضرت ابو بکر صدیق جو کچھ ان کے پاس تھا وہ سب کچھ لے کر حاضر خدمت ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے ابو بکر، اپنے گھر والوں کے لیے کیا چھوڑ آئے ہو؟ انہوں نے عرض کیا، میں ان کے لیے اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوڑ آیا ہوں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں، میں نے اس دن خود سے کہا کہ میں ابو بکر صدیق سے کسی معاملے میں کبھی آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں بڑے بڑے سخی گزرے ہیں لیکن تاریخ عالم میں حضرت ابو بکر صدیق جیسا سخی نہیں ملے گا جس نے اپنے محبوب کے ایک حکم پر اپنا متاع کل محبوب کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب زندگی کا مقصد و منشا ہی محبوب کی رضا ہو تو پھر محب صدقے اپنا تن من دھن سب کچھ اپنے محبوب پر
قربان کرنا اپنی بہت بڑی سعادت اور خوش قسمتی سمجھتا ہے۔ علامہ اقبال نے حضرت ابو بکر صدیق کے بارے میں اس لیے کہا تھا، پروانے کو چراغ ہے اور بلبل کو پھول، بس صدیق کے لیے خدا کا رسول۔ بس آپ نے اپنے مال سے اسلام اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی خدمت کہ خود پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دیا اور ارشاد فرمایا، مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے دیا ہے۔ اس حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صدیق اکبر کے مال کو اپنے لیے سب سے زیادہ منفعت بخش قرار دے کر صدیق اکبر کی بے مثال سخاوت اور فیاضی پر مہر استناد لگا دی۔ ایک موقع پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم لوگوں میں سے سب سے زیادہ مجھ پر ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کا احسان ہے، مال کا بھی اور رفاعت کا بھی۔ بھلا اس سے بڑا سخی کون ہو سکتا ہے جس کا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سب سے زیادہ مالی احسان ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے یہ بھی بہت بڑا اعزاز ہے کہ ان کے مال میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے مال کی طرح تصرف فرمایا کرتے تھے۔ الریاض الندرہ کی روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ابو بکر کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جس طرح اپنے ذاتی مال میں فرماتے تھے۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی سخاوت اور مالی قربانیاں رب کریم کی بارگاہ میں کتنی مقبول اور پسندیدہ ہیں، ان کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب کریم خود آپ کے نام سلام بھیجتا ہے اور استفسار فرماتا ہے کہ آپ رب سے راضی ہیں یا نہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ابو بکر صدیق ٹاٹ کا لباس پہنے ہوئے بیٹھے تھے۔ اتنے میں جبریل امین نازل ہوئے اور کہنے لگے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابو بکر نے ایسا لباس کیوں پہنا ہوا ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے جبرائیل، اس نے اپنا سارا مال مجھ پر خرچ کر ڈالا۔ جبرائیل علیہ السلام نے کہا، اللہ رب العزت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ ابو بکر سے کہیں کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ اس پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت ابو بکر سے فرمایا، اے ابو بکر، اللہ رب العزت تم پر سلام بھیجتا ہے اور تم سے پوچھتا ہے کہ کیا تم اپنے اس فقر میں مجھ سے راضی ہو یا ناراض؟ حضرت ابو بکر یہ سن کر عرض گزار ہوئے، بھلا میں اپنے رب کریم سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں؟ میں تو اپنے رب سے راضی ہوں۔ الغرض اپنے مال سے اسلام، پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کی سب سے زیادہ خدمت کرنے والی ہستی اور امت مسلمہ میں سب سے بڑھ کر جود و سخاوت کا مظاہرہ کرنے والی شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق ہی ہیں۔